فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا. حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جس نے آسمان کو بغیر ستون کھڑا کیا. پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا. حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اپنے رحمان و رحیم رب کی جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا. سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام میرے تمام مہمانان گرامی، خصوصاً حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری خطیب جامعہ مسجد وسیع چک ملوک حافظ عبدالقدوس صاحب، آپ کے ساتھ جامعہ مسجد کی تمام کمیٹی اراکین، میرے انتہائی محترم المقام عزت مآب میرے بڑے بھائی چودھری مظفر صاحب، اور میرے تمام ساتھی آنے والے سہالہ سے، راولپنڈی سے بھی ساتھی آئے ہیں. مختصر سے وقت کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے مرشد مربی سید عبداللطیف شاہ الحسنی والحسینی القادری الکاظمی حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. اور آج کی بابرکت محفل ولیوں کے سلطان، فقیروں کے امام اور محبوں اور عاشقوں کے سالار، بڑی شان پانے والے غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے ساتھ منعقد ہے، اور انشاءاللہ یہ مجلس تعلیم و ذکر ہمیشہ ہوتی رہے گی.
مجھے میرے بھائی چودھری مظفر صاحب نے کہا کہ اس مجلس کو ہونا چاہیے، تو میں نے ان کی بات پہ تعمیل کرتے ہوئے بالخصوص طارق صاحب نے بھی مجھے یہ کہا کہ اس کو فوراً شروع کریں، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ، یہ بندہ خادم ہے اور حاضر ہے۔ ابھی خطاب کا چونکہ وقت بھی نہیں، ٹائم بہت مختصر ہے، مغرب سے پہلے ہم نے ختم شریف بھی پڑھنا ہے اور لنگر شریف بھی تناول کرنا ہے۔ میں صرف اس اکٹھ ہونے کے اوپر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے مبارک ہاتھوں سے یہ درخت مبارک لگا اور جن کے قدم مبارک یہاں پر لگے سرزمین پہ، اور جن کے فیضان نظر سے جو ہے اور اللہ محض اللہ کے فضل و کرم سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فیض سے اس مسند پہ مجھ کو بیٹھنا ملا ہے، یہ ناچیز کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہے۔ یاد رکھیے، کرم اللہ کا اس بندے پہ ہے جس شخص نے ایمان حاصل کیا، ایمان کے بعد جو ہے اللہ نے اسے اس ایمان پہ ثابت قدم رکھا اور اسے قرآن و سنت پہ عمل کرنا نصیب ہو گیا، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پہ بہت بڑا فضل و احسان ہے، اور میرے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور فضل یہ ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ساری مخلوقات میں سے جو ہے چنا، اور سب سے پیارے اپنے حبیب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے۔ میرے دوستو، آج جس مجلس کے اندر میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس مجلس کا تعلق اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو راستوں پر سفر کرتے ہیں اور اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ذکر والوں کو تلاش کر لیتے ہیں، اس جماعت کے اندر پہنچ جاتے ہیں جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور انہیں ذکر الہی کے اندر مشغول پاتے ہیں، تو پکار اٹھتے ہیں اپنی تلاش کردہ جماعت کو کہ جو ملائکہ زمین پہ دور دور جگہوں کے اوپر جو ہے ان مجالس کو تلاش کر رہے ہیں، وہ آواز دیتے ہیں کہ اے ہمارے ساتھیوں، اس جگہ آ جاؤ، اس جگہ پر کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی جماعت اس گروہ اور اس جماعت کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور اسے اپنے گھیرے کے اندر لے لیتی ہے اور اپنے پروں کے اندر لے لیتی ہے، یہاں تک کہ اس سارے کو اتنا گھیر لیا جاتا ہے کہ آسمان تک فرشتے ہی فرشتے اس جماعت کے ساتھ ذکر کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی اس جماعت کو ذکر میں لے لیتے ہیں۔ اور یہ جماعت اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوئی، اس نبی کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوئی کہ جس نبی نے میدان حشر میں میری اور آپ کی شفاعت کرنی ہے۔ اپنے چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ لاج رکھنے والے نبی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نبی کی یاد میں، اس نبی کی محبت کے اندر اور اس شیخ کامل کی محبت کے اندر جس دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میں اور آپ خوش نصیب ہیں۔ قادریوں کے پیشوا، نقشبندیوں کے پیشوا، چشتیوں کے پیشوا، سہروردیوں کے پیشوا، کتنے سلسلوں کے پیشوا، حضور غوث اعظم کے ساتھ یہ سارے فقیر اٹھیں گے کہ یا شیخ عبد القادر، ہم بھی آپ کے مرید ہیں، ہمیں بھی آپ اپنے دامن کے ساتھ جوڑ لیجئے اور لواء الحمد کے نیچے لے جائیے۔ تو میرے دوستو، یہ محبت والوں کی باتیں ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی محبت کے اندر رہتا ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، اس دعوت کو غور سے سنیے۔ آپ میرے سامنے اس میں ذات باری تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا نام گرامی آپ کے سامنے ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کی طرف میں اس مختصر وقت میں دعوت دیتا ہوں، کیونکہ موضوع کے اوپر خطاب کا وقت نہیں۔ میں نے بہت
ذہن تک میں کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ کام کروں گا کہ امر بالمعروف کا کام کروں گا، اور اس کے اوپر آج میں نے پورا ایک پروجیکٹ رکھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا میں نے کام کر دیا، خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میری بات کو مانو میں تمہاری بات کو مانوں، تم مجھے زمین پہ یاد کرو میں تمہیں عرش پہ یاد کروں، تم مجھے بندوں میں یاد کرو میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عظیم نعمت ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ محفوظ قلعہ کے اندر ہوتا ہے۔ شیطان لعین کو تباہ و برباد کرنے کا بہترین ہتھیار، بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو کہتا ہے میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، یاد رکھیے نوجوانوں، جس شخص نے تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر، بند کمرے کے اندر، جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف اس کا یہ خیال ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے اللہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے اللہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے مجھے اللہ سنے، کوئی جانے نہ جانے مجھے اللہ جانے، اللہ کے ڈر سے وہ گناہ سے بچ گیا۔ تنہائی میں جب کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف یہ خیال ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ سے بچ گیا، ڈر گیا، مولا تیرے ڈر سے گناہ نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن آواز لگے گی فلاں بن فلاں کہا ہے، عرش کے سائے میں اسے لے کے جانا ہے۔ وہ کہے گا میرا کام کیا ہے، میرا عمل کیا ہے؟ آج لوگ پسینے میں شرابور ہیں، آج گرمی کے اندر ہیں، آج مصیبت کے اندر ہیں، اور یہ فقیر عرش کے سائے میں آواز لگے گی یاد کر نوجوان، جب تیرے پاس کوئی نہیں تھا، زنا کرنے کی طاقت تھی، برائی کرنے کی طاقت تھی، تو اللہ سے ڈر گیا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آج عرش کا سایہ ہے۔ آج عرش کے سائے میں تو موج کر، تو دنیا میں غم اٹھاتا رہا، لوگوں سے نہیں ڈرا، اللہ سے ڈرا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی اتباع کرتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، اللہ اسے زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ اور عاشقوں کے سالار، عاشقوں کے سالار، محبوں کے سالار، محبوں کے سلطان، فقیروں کے سلطان، ولیوں کے امام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نام پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق میں ایسے کامل تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر یہ چاہتا ہے کہ میں بھی آپ پہ قربان ہو جاؤں اور میرا مال بھی آپ پہ قربان ہو جائے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے فنا فی الرسول۔ کہتے ہیں فنا فی الرسول کیا ہوتا ہے؟ فنا فی الرسول ہونا ہے، اللہ کی معرفت لینی ہے، اللہ کی محبت لینی ہے، اللہ کی جستجو میں نکلنا ہے، اللہ کا فقیر بننا ہے، اللہ کی محبت میں دل کو غرق کرنا ہے۔ تو پھر صدقہ ابو بکر اللہ سے دعا مانگو، مولا اس صدیق کے صدقے میرے دل کو بھی نورانی بنا دے۔ بس پھر منزل آسان ہو جائیں گی۔ ہاں، فرشتے اس جماعت کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، حدیث کا آخری فقرہ اس کے اوپر تشریح بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ساری جماعت، سارے لوگ اکٹھے ہونے والے
میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اے میرے فرشتوں، تم اس گواہی کو لکھ لو، تم قیامت والے دن ان مومنین کے لیے گواہ بن کے آ جاؤ گے۔ وہ فرشتے کہیں گے مولا ٹھیک ہے، کچھ لوگ بلائے گئے تھے، وہ بلانے پہ آئے ہیں، اور کچھ کو دعوت دی گئی، وہ آگے بلانے والے، دعوت پہ والے، جاننے والے وہ مجلس میں آئے۔ مولا اس میں ایک ایسا شخص تھا گزر رہا تھا، دل میں خیال ہوئی یہ پیدا کہ یہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے، چلو کچھ دیر ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ مولا وہ اپنے کام کو جا رہا تھا، ویسے آ کے بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں اے فرشتوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی جو میرے صالحین کے ساتھ بیٹھ جائے، میرے ذکر میں مشغول ہو جائے، پہاڑ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں اسے معاف کر دوں گا۔ تم گوار ہو، جو اپنی غرض کے لیے اس میں آیا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے بندے کو ولی بنا دیتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو قرب دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے جتنے ولی آج تک بنے، جتنے بھی ولیوں کے سلطان، ولیوں کے پیشوا، امیر الامام، امام المتقین، امیر المومنین، امام المسلمین، امام الفقراء، امام المجتہدین، امام الساجدین، امام الراکعین، امام القیام اور امام القرآ اور امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، داماد رسول، خلیفہ چہارم، ولیوں کے سلطان، ولیوں کے امام، سنیوں کے امام۔ قیامت والے دن ہم مولا علی کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو علی المرتضی اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ولایت کیوں ملی؟ اللہ کو پہچانا۔ حضرت علی سے پوچھا یا علی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں پتھر کے بنائے ہوئے، آپ کا رب آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں تیری آنکھ میں اندر فطور ہے۔ علی جس آنکھ سے دیکھتا ہے مجھے ہر پتے کے اندر اللہ نظر آتا ہے، مجھے ہر شجر میں اللہ نظر آتا ہے، سورج کی کرنوں میں اللہ نظر آتا ہے۔ علی اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کی تجلیات کو نہیں دیکھتا۔ اپنے اللہ سے محبت قائم کرو، پھر محبت ملے گی، معرفت ملے گی، پھر چاشنی بڑھے گی، اللہ سے جستجو بڑھے گی۔ جتنے بھی فقیر بنتے ہیں وہ اپنی میں کو مار دیتے ہیں، وہ غیور اپنے تکبر کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی ہستی کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نمونہ ہے امت کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے باطن کا تزکیہ ہو وہ تو زکیہم۔ اس کے اوپر بہت تشریح چاہیے، مجھے وقت زیادہ چاہیے۔ میرے آقا ہمارے جسموں کے تزکیہ کے لیے آئے، ہمارے قلوب کو پاک کرنے کے لیے آئے، ہماری ارواح کو پاک کرنے کے لیے آئے، ہمیں کفر سے نکال کے اسلام کے نور کا لبادہ پہننے کے لیے آئے۔ مومن کو، بندے کو، جو بندہ رب کو بھولا ہوا تھا، اس بھولے ہوئے بندے کو الستو بربکم کی وہ بات یاد کرانے آئے کہ اے بندے تو نے عالم ارواح میں کہا تھا کالو بلا، اے اللہ تو میرا رب ہے، بھول گیا؟ بندو میں تمہیں ایک رب واحد کی تعلیم دیتا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں میں تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہوں، اس کی طرف آ جاؤ، اس اللہ کی طرف آ جاؤ،
جو الہ ہے، جو واحد ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ اس رب کی طرف تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، اور جنہوں نے اس رب کی طرف دعوت کو قبول کیا، دعوت آئی، سنیے دعوت کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لینا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدرہ والخیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمانیات جس کے اوپر پورے اسلام کا ڈھانچہ ایک مومن کا قائم ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ماننے کے بعد ایک ایسی چیز بتائی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ باطن میں اس کا اجالا ہو جائے، باطن اس کا بہترین ہو جائے، اور اس کے اندر جو شیطان نے داغ ڈالے ہیں وہ مٹ جائیں، تو اس کے لیے عملی چیزیں کیا ہیں؟ عملی چیزیں کیا ہوں گی؟ نمبر ایک، وہ اپنے اندر اخلاق اچھے پیدا کرے، زبان سے اچھے الفاظ کے، لوگوں سے ملے خوبصورت، وقول حسنہ، یعنی اس کا بولنا حسین ہو جائے، اس کی بات جمیل ہو جائے، جب وہ بولے تو لوگ اس سے خوش ہو جائیں۔ اگر کسی مومن سے، یہ حدیث کا ایک خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، اس کی روایت بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کسی شخص سے اس کی زبان کے ڈر کی وجہ سے کہ اس بندے کو میں ملا تو یہ مجھے ذلیل کر دے گا، اور یہ مجھے گالی گلوچ کرے گا، یہ میرے ساتھ عجیب الفاظ کہے گا، اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں، اس ایسے بندے کو قیامت والے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ تو زمین پہ امن پھیلانا تھا، تو نے، تیری زبان سے لوگ ڈرتے تھے۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، سمجھ لے اس کا تزکیہ نفس کے 10 حصے مکمل ہو گئے۔ تزکیہ نفس کے پہلے 10 حصے اس کے مکمل ہو گئے۔ تزکیہ نفس کے حصے سلوک میں جب آدمی قدم رکھتا ہے، اپنا شیخ مانتا ہے کسی کو، اپنا علم جو ہے لینے کے بعد روحانی علم، علم لدنی کی طرف جاتا ہے، تفسیر قرآن کو اس کے اوپر نظر پڑتی ہے، احادیث کے ماخذ کے اوپر نظر پڑتی ہے، اور اس کے نچوڑ کو سمجھتا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سلوک کے اسباق طے کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے یہ منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ پھر انسان فقیر بنتا ہے، پھر وہ عاجز بنتا ہے، پھر وہ مسکین بنتا ہے، پھر جا کے کہیں مقام بنتا ہے اس کا، اور پھر جب وہ اپنے آپ کے اخلاق کو ٹھیک کر دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زبان درست ہو جائے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے دن میں 70 بار یہ کہتے تھے، اے زبان تیری وجہ سے بہت سے لوگ بندے جہنم میں جائیں گے اور بہت سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ ابو بکر صدیق جیسے شخصیات یہ دعا مانگتے ہیں، ہماری زبان آج یہ تجزیہ کریں، میری آپ کی زبان کس کام میں استعمال ہو رہی ہے؟ غیبت، جھوٹ، بہتان، الزام تراشیاں، مسلمان کی عزت کو اچھالنا۔ آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ بس آج ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تزکیہ نفس کے باقی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا، منازل بتاؤں گا کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری نماز کی پابندی کریں۔ نماز کا ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہے، نماز کی پابندی کریں۔ بالخصوص میں اس سرزمین چک ملوک کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی خوبصورت مسجد غوثیہ ہے، اتنی خوبصورت مسجد، اتنا خوبصورت مینار، گھروں میں نماز نہ پڑھیں، ادھر جا کے نماز پڑھیں اور اس کو جا کے دیکھیں۔ آپ کے علاقہ کی مسجد، میری دعوت جا رہی ہے پوری دنیا میں، اگر کوئی میرا بیان یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، تو وہ جامع مسجد غوثیہ کے لیے محنت کرے، کوشش کرے تاکہ یہ مسجد اور مزید ترقی کرے۔ حافظ صاحب اور انتظامیہ آگے درس کا نظام بنا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دیں گے، بچیوں کو تعلیم دیں گے، تاکہ ہم معاون و مددگار بن جائیں ان کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ جس شخص نے 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو 30 دنیا کے اندر ملیں گے، 70 آخرت کے اندر ملیں گے اسے۔ چودھری صاحب نے وہاں پہ بہترین جو ہے آپ کے لیے کارپوریٹ جو ہے فرش کا انتظام کیا۔ چودھری مظفر صاحب نے، اللہ ان کو، ان کے آباء و اجداد، ان کی نسلوں تک جو ہے یہ فیض جاری رہے اور اللہ ان کے درجات میں بلندی دے، اور جن جن لوگوں نے کام کیا ہے۔ ہاں تو اخلاق آپ کو اللہ کا ولی بنا دیں گے،
اور اس کے لیے ضروری ہے ہم 5 وقت نماز پڑھیں. اگر ہم سنی کہلاتے ہیں تو سنت سے دور ہیں. نماز پہلے ہے, نماز پڑھنی پڑے گی. قرآن کی تلاوت کیجئے, ماں باپ کا ادب کیجئے, شریعت مطالعہ پہ عمل کیجئے. اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیے کہ راستے میں آتے جاتے بہن بیٹی پہ نگاہ نہ پڑے. آپ کی ایک نگاہ اگر پاک رہے گی, سب سے جلد جو بندہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے 2 چیزوں کے اوپر, جس نے زبان پہ کنٹرول کر لیا اور جس نے اپنی آنکھ کو لگام دے لی. اس سے 2 چیزیں انسان کو روحانی ترقی کے اندر مدارس میں لے کے جاتی ہیں, سلوک کے اندر لے کے. یہ سیر سلوک کراتی ہیں, پھر اسے بڑا مزہ آتا ہے. جب وہ اذکار کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو پھر اسے ہواؤں والے ملائکہ کا ذکر بھی سنائی, پتوں کے پاس کھڑا ہوگا. کوئی ایسی چیز نہیں, سن لو فقیر کی بات, کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان کے اندر جتنا بھی نور ہے یہ اللہ کا ہے. فسبح للہ ما فی السماوات والارض, میرا رب کہتا ہے زمین و آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے. جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, مصیبتیں, تکلیفیں, بیماریاں, پریشانیاں آتی ہیں. نماز پڑھو. بابوں کے پاس جا کے پیسے دینے, بکرے لٹانے, مرغے لٹانے, ہٹے کٹے لوگوں کو جا کے پیسے دیتے ہو, اسی کی جگہ پہ جو ہے نا کیا کرو, قرآن کی دعوت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب تم پہ مصیبت آ جائے, بیماری آ جائے, تکلیف آ جائے, تنگ دستی آ جائے, قرضہ آ جائے, کاروبار نہیں, شادی نہیں, بچے فرما بردار نہیں, تو پھر کیا کرو, بالصبر والصلاۃ, صبر اختیار کرو اور نماز کو سہارا پکڑ لو, بس کام سیدھا ہو جائے گا. اور استغفار کثرت سے پڑھو, توبہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. میرے دوستو, اللہ کا ذکر, بائیں جانب دل, اس کے اوپر خیال رکھیں, اپنی انگلی دل کے اوپر رکھیں. آپ کو خود بخود یہ انگلی دل پہ جائے گی, بائیں جانب رکھ لیں, دل کے اوپر جائے گی انشاءاللہ, جیسے میں نے رکھی ہے رکھ لیں, جہاں آتا ہے رکھ لیں, جائے گی دل کے اوپر. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں, بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہوں, جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہوں. آپ دل پہ خیال رکھیں. میں ذکر تلقین کرنے جا رہا ہوں, بالکل آخری لمحے ہیں, ذکر تلقین کرنے جا رہا ہوں, ذکر دینے جا رہا ہوں آپ کو, ذکر کی تلقین کر رہا ہوں آپ کو. آپ اپنے دل پہ خیال رکھیں. فقیر آپ کے دل کے اوپر جب ذکر تلقین کرے گا, میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن سے یہ آواز آ رہی ہے. آنکھیں بند کریں ایک لمحے کے لیے, خیال دل پہ رکھیں, اور میں ذکر تلقین کرنے لگا ہوں. اللہ 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 عز و جل. ذکر میں نے آپ کو تلقین کر دیا. اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, جہاں بھی جا رہے ہیں, وضو میں ہیں تو بہت اچھا, نہیں تو آپ اس ذکر کو نہیں چھوڑنا. جو بندہ 1100 مرتبہ روز یہ ذکر کرے, وہ اللہ سے جو دعا اور حاجت مانگے گا وہ اس کی پوری ہو جائے گی. جو حرام سے بچ جائے, فرائض و واجبات پورا کرے, سنت پہ چلے, 11,000 روز ذکر کرے, اللہ کا ولی بن جائے گا. کوئی ولی بننے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا یہ پیروں کا بچہ ہے, یہ فقیروں کا بچہ ہے, یہ چودھریوں کا ہے, یہ راجوں کا ہے, یہ مہاراجوں کا ہے, زمینداروں کا ہے. جس نے تقوی اختیار کیا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, وہ اللہ کا مقرب ہو گیا. بس آپ نے چلتے پھرتے, بڑا آسان ذکر دے کے جا رہا ہوں, چلتے پھرتے آج گلیاں جب جائیں گھر میں, وہ پوچھیں کیا سیکھ کے آئے ہو, آپ کے گھر والے پوچھیں کیا سیکھ کیا ہو, آپ کہیں آج میں تمہیں سکھاتا ہوں, آؤ میرے ساتھ بیٹھو, میری بیٹیوں بیٹھو, میرے بچوں میرے ساتھ بیٹھو, میں یہ سیکھ کیا ہوں, میرے ساتھ مل کے آپ نے یہ ذکر کرنا ہے, اور اپنی زبان کے اوپر اس کو جاری و ساری رکھنا ہے کہ آئیے مل کے اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہم مالک الملک. اس ذکر کو نہیں چھوڑنا. عظیم ذکر. یہ پودا لگ گیا آپ کے سینوں میں. ہماری آنے والی نسلیں یہ ذکر کو کریں گی. آپ کے بچے اللہ کے ولی بن جائیں گے. اس ذکر کو نہیں چھوڑنا میرے دوستو. یہ آج پہلا سبق ہے. اس کو رواں دواں کیجئے. ابھی ختم شریف ہوگا. حافظ عبد القدوس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ